پاکستان ٹینشن، اسٹریس، انزائٹی، یہ لفظ ہم بہت کامنلی سنتے ہیں. پہلے ڈپریشن جتنا معیوب سمجھا جاتا تھا، آج ہم ہر چیز کا ہی ڈائگنوسس یہ کر دیتے ہیں کہ فلانا شخص ڈپریسڈ ہے یا وہ نفسیاتی ہے. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہیلپ مانگ رہے ہوں تو یہ ان کی اٹینشن سیکنگ ہے. یعنی یہی الزام لگایا جاتا ہے نا کہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے فضول ڈرامے کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے تو اس کے بعد آپ ساری زندگی اس پچھتاوے میں گزارتے ہیں کہ کاش آپ نے اس کی بات سن لی ہوتی. سو واٹ آر سم آف دا سائنس جو ہمارے ارد گرد ہیں اور شاید ہم ان کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہے. لیٹس اسپیک ٹو آر مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر اباؤٹ اٹ. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس دس مارننگ. آج ذرا گفتگو کرنا چاہیں گے اسٹریس، انزائٹی اور خاص طور پہ جب لوگ ایکسٹریم میجرز اٹھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ انسان کو ہم میں سے ہر شخص کو نیگیٹو تھاٹس ضرور آتی ہوں گی، لیکن یہ نیگیٹو تھاٹس کب ہمارے لیے پرابلمٹک ہیں اور ہمیں ہیلپ سیک کرنی چاہیے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ ایسا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ٹاپک ہے. شکریہ آپ کے بدو کرنے کا سدرا. ایسا ہے کہ آپ نے جیسے کہا اسٹریس جو ہے وہ ایک کانفلکٹ ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اختلاف رائے دیکھتے ہیں. ہر ایک چیز میں اختلاف مل جاتا ہے ہمیں. ہماری مرضی کے جو مطابق کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو اس میں اتفاق ہوتا ہے. گھروں میں بھی ہو جاتا ہے، ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات اپنی ذات سے بھی ہم اختلاف کرنے لگتے ہیں کچھ ایسے ڈیسیجنز لینے کے اندر. وہ جو اختلاف ہے وہ ہمیں یا جو کانفلکٹ ہے وہ سٹریس پیدا کرتا ہے اور سٹریس لیٹر آن انگزائٹی میں چلا جاتا ہے. اب اس کو آپ نے جیسے بڑی پیاری بات کی، میئر کیسے کریں. سپوز اس کا میں ایک فارمولا آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ اپنے ڈیلی بیسس کے اوپر اگر آپ روزانہ آپ سوچیں سونے سے پہلے کہ آج پورے دن میں آپ کو کتنے کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑا. سپوز 10 معاملات میں سے 10 میں سے آپ کو لگا کہ جو 9 تھے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہی نہیں تھے، وہ تو کانفلکٹ تھے. اب وہ جو ریشو ہے اس کا مطلب ہے کہ 10 میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ 9 لوگ غلط ہوں. بعض اوقات ہماری اپنی سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن دیٹ ہاؤ وی سی وی پرسیو اینڈ وی انٹرپریٹ، ہم کیسے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ایویلویشن کرنا ڈیلی بیسس کے اوپر اگر ہم نہیں کرتے اور ہم اس کا جو ہمیں کانفلکٹ آ رہا ہے یا جو سٹریس ہے اس کی کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کے جو ہے وہ منطق معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اس کا ریزن فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم ہمیشہ سے یہی رکھیں گے کہ وہ اصلاح اپنی نہ کریں اور دوسروں کے اوپر ہی ہم ڈالتے رہتے، وہ لیٹر آن انگزائٹی میں چلا جاتا ہے. انگزائٹی جو ہے وہ ایک فیئر ہے، وہ ایک ڈر ہے. انگزائٹی مستقبل کی ہے. تو یہ جو سب سے پہلی بات آپ نے کی کہ اس کو کیسے کیا جائے، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ریشو 9-10 ہے تو تھوڑا سا اور غور کر لیں. اچھا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان میں سے جو سمٹمز اگر 2 ماہ 3 ماہ سے زیادہ چلتے رہیں، دیٹ از ٹائم دیٹ یو مسٹ سیک ہیلپ. اس میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، وزن کا بڑھنا یا گھٹنا، نیند کا نہ آنا یا بہت زیادہ آنا یا بہت زیادہ رونے کو دل کرنا. یعنی اگر آپ لوگوں سے کٹ کر رہنا چاہتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں، دیٹ از ناٹ نارمل اینڈ یو نیڈ سپورٹ ان دیٹ. یہ بات تو ہو گئی اس شخص کی جو اس مرحلے سے، اس تکلیف سے گزر رہا ہے. لیکن اگر ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بیہیویئر میں ہم تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے، نیچرل ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں، ان کی گرم جوشی میں کمی آ سکتی ہے. لیکن وہ کون سے سمٹمز ہیں جن کو دیکھتے ہی ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے کہ اس شخص کو مدد کی ضرورت ہے؟ اور دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انگزائٹی لیٹر آن ڈپریشن کے اندر اگر اس کو کوئی آئیڈینٹیفائی نہ کرے، یاد رکھیں کبھی بھی کوئی شخص جو خود اس پرابلم کے اندر ہوتا ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، سائیکو ایجوکیشن ارد گرد کے لوگوں کی. اگر کوئی شخص بہت زیادہ رو رہا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، سب سے پہلی چیز ہے انسومنیا، کہ وہ سونے میں دقت محسوس کر رہا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے بے جا سا انجانا سا خوف کا شکار ہے، یا وہ بات بات پر چڑچڑا پن اور غصہ بتا رہا ہے، پٹھوں میں درد بتا رہا ہے. وہ جو ڈر ہے یا خوف ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ سے ٹرانسفر ہوتا ہے. وہ غصہ ہے، وہ چاہے اپنی ذات کے اوپر ہو یا پھر آئسولیشن. ڈپریشن کے اندر سب سے خطرناک بات یہ ہے
کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک ایسا ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا. آپ کو ڈپریشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی آئسولیشن میں جا رہا ہے یا اوائڈنگ بیہیویئر ہے یا کچھ ایسے الفاظ بیان کر رہا ہے کہ میرا تو دل ہی نہیں لگتا اس زندگی کا کیا فائدہ. سب سے زیادہ جو ہے وہ اس میں خطرناک بات اس وقت چلی جاتی ہے جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی جان جو ہے نا زندگی سے تنگ آ گیا ہوں. یہ ایک ایسا الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ارد گرد کے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اس شخص کی اب مدد کی ضرورت ہے اور اس کو کسی نہ کسی پروفیشنل ہیلپ کی. یہ گھر کی اچھا، ٹین ایجرز کی اگر بات کی جائے، وہ اگر کبھی اپنے نیگیٹو ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں پا رہا، تو رد کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم بھی تمہاری عمر کے تھے. آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں ان کی پریشانی، ان کے مینٹل ہیلتھ ایشوز گزشتہ جنریشن سے کس طرح مختلف ہیں؟ بہت زیادہ ہے میرے خیال میں. جو ابھی کی جو جنریشن ہے ان کو بہت زیادہ گلوبلائزڈ ہو گئی ہے سوسائٹی. یہ میرے خیال میں ہم لوگوں کی جو جنریشن کے اندر کیونکہ اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، ابھی جو بچے ہیں ان کے لیے کانفلکٹ بہت زیادہ ہے. کانفلکٹ کیا ہے کہ گھر کا ماحول کچھ اور ہے، اسکول آپ نے انگریزی میڈیم میں ڈال دی ہیں، بچوں کو کوئی راہ نہیں نظر آ رہی. اگر میرٹ کے اوپر تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ان کو رزلٹ نہیں مل رہے بچوں میں. اور ایکسپوجر جو ہمارے ہاں یہ موبائل کی شکل کے اندر، میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیے انٹریکشن اب صرف کھڑکیاں آپ کی گھر سے باہر نہیں ہے، ملک سے باہر نہیں ہے، پوری دنیا میں ان کے انٹریکشن ہو رہے ہیں. تو کانفلکٹ بچوں میں بہت ہے. اب اس کو حل کرنے کے لیے بالکل چیلنجز ہیں. ہمارے اس کے اندر والدین کا بہت زیادہ کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، اساتذہ اکرام گائیڈ کریں. بچوں نے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا سدرا، کہ بہت زیادہ منشیات کی طرف جب ان کو کوئی کہیں بھی کوئی ایسا وارمتھ نظر نہیں آتی، ماں باپ بھی گریڈز کے اوپر زور ہے، میٹیریلائزڈ کر دیا ہے بہت زیادہ ہر ایک چیز کو، جہاں معاشرے نے اور پیرنٹس نے بھی بزنس کر لیا بچوں کے ساتھ. تو ان کو وہ جو انہوں نے جو اسکیپ گوٹ بیہیویئر ہے وہ ڈرگز کی شکل میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک بڑا چیلنج ہے جو ہمیں اس کے لیے کرنا پڑے گا. یہی پلرز ہے ہماری سوسائٹی کے. اور بچوں کو کھیل کے میدان میں وہ اپنا جتنا اگریشن یا غصہ نہیں مل رہا تو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف میرے خیال میں بچوں کو لے کر جائیں، تاکہ وہ جتنا زیادہ ہمارے جو میدان ہیں کھیلوں کے ان کو میرے خیال میں بھرنے کی ضرورت ہے. اور پیرنٹس اور اساتذہ جیسے کریئر کاؤنسلرز ہمارے اسکول میں موجود ہیں، بالکل بچوں کو گائیڈ کریں جدھر بھی ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچے اوائڈ کر رہے ہیں اس میں. جی، سینئرز کا اور بزرگ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بھی ایسی مشکلات فیس کی ہیں اینڈ وی ور ایبل ٹو کوپ بیٹر. اور اسی وجہ سے میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا واقعی جو سینئرز ہیں ہمارے، ان کے پاس بہتر صلاحیتیں تھیں اس طرح کے پریشرز اور سٹریسز کو ہینڈل کرنے کی، یا آج کل کے پریشرز بہت مختلف ہیں؟ ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. جو ہمارے سینئرز ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، جن کو ڈپریشن کا شاید مطلب ہی موجود نہیں تھا، ان کا جو بلیف سسٹم تھا وہ بہت سٹرونگ تھا. ہمارا یہ ایمان تھا ان کا، اور جو ہمیں ٹرانسفر کیا گیا، جو ہم نے بھی کرنے میں میرے خیال میں ہم کامیاب نہیں رہے، کہ زندگی، موت، عزت ذلت، نفع نقصان اور رزق میرے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. ہمارے ماں باپ کا یہ ایمان تھا کہ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہے، کوئی لاس ہو گیا ہے، چاہے وہ فائنینشیل لاس ہے، چاہے وہ کوئی اپنا پیارا چھوڑ کے چلا گیا، تو ایک ہی ہوتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا. ہم لوگ جو بزرگ ہیں، جب بزرگ حضرات اسپیشلی، ابھی میں سمجھتی ہوں جیسے جیسے انسان میں میچورٹی آتی ہے، اس کو یہ سمجھ ہو جاتا ہے کہ ہیومن لمیٹیشن سمجھتا ہے کہ ہماری ایک حد ہے، دنیا کا کارساز کوئی اور ہے اور وہی ہمارے معاملات لکھ رہا ہے. اس میں شکر ادا کریں، اپنے رب سے راضی ہو جائیں. بچوں کے اندر بھی شکر جو ہے، وہ جو ایک ہرس اور لالچ ہے ان میں نہ دیں. ان کو اگر کوئی چیز چلی جائے ہار نہ سکھا دیں. اگر کہیں نہ کہیں ہر معاملات پوری زندگی کی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے، ہمیں بہت ساری چیزوں کو کھونا پڑتا ہے. حضرت علی کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو میچورٹی کے ساتھ بالکل ایسی باتیں آتی ہیں اور چیز ایسی بات انسان سمجھتا ہے. اس کو میچورٹی کہتے ہیں. اگر ہم جتنی جلدی اپنے بچوں میں یہ ایک جو بلیف ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اس میں آپ کی کوشش البتہ 100% رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ کوشش کریں ہی نہ اور سارے معاملات چھوڑ دیں. اسی طرح آپ اپنا پرچہ پورا دیں، اس کی پوری تیاری کریں، نیت کو بہتر رکھیں اور اس کے بعد اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیں.
اچھا، ہاؤ ڈو وی کلٹیویٹ اے روٹین؟ میں ان لوگوں کے لیے یہاں، اور یہ میرا پرابلی آخری سوال ہوگا آپ سے، ان کے لیے سوال کرنا چاہوں گی جن کے پاس کوئی ہیلپ اویلیبل نہیں ہے، تھراپسٹ نہیں ہے، کوئی کاؤنسلر موجود نہیں ہے، سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، اور وہ اگر اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، اس طرح کا ذہنی دباؤ محسوس کر رہے ہیں، تو آپ کا ان کو کیا مشورہ ہوگا؟ وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت؟ جی جی، بہت ہی خوبصورت سوال ہے. میں جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سچویشن کے اندر ہے، بعض اوقات انسان ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے، قید میں چلا جاتا ہے. میں سب سے چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی جو امپورٹنٹ ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ آپ سب سے پہلے اپنی ایک روٹین بنا لیں. اب بہت زیادہ آگے نہ سوچیں کہ میں اس سچویشن میں پھنس گیا ہوں، اب کل کیا ہوگا. آپ آج کا سوچیں. آج کے لیے جو سب سے بہترین روٹین میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ ایک ایکٹیویٹی اسکیڈول بنا لیں اپنا 24 آورز کا. اس میں کنسسٹنسی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی 1 گھنٹے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، 2 گھنٹے کے بعد. اور اس میں اگر میں بہترین مثال آپ کو دوں، وہ نماز کی ہے. جو لوگ اپنی زندگی میں نماز قائم کرتے ہیں یا کنسسٹنٹ رہتے ہیں، ان کو شارٹ ٹرم گول ایک نظر آ جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس کے اندر یہ سوچتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ معاملات آئے ہیں اور اس میں سے ہم نکل جائیں گے. ایک روٹین بنا لے، اس کے اندر آپ کی ڈائٹ کا بہت زیادہ پتا ہونا چاہیے، واک رکھیں اپنی روٹین کے اندر، اور سب سے امپورٹنٹ ڈیپ بریتھ کریں، انہیل کریں اور ایکسہیل کریں. آکسیجن اپنے برین کو آپ کو دینا. کسی بھی آپ کے پاس گھر میں اگر اس جگہ پر ایک کھڑکی بھی اگر آپ کو ملتی ہے جس میں سے آکسیجن آپ کو مل رہی ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ جو آپ کی زندگی ہے، اگر آپ حیات ہیں تو میرے خیال میں اپنی سانس کو ویلیو دیں، ان چیزوں کو ویلیو دیں جو اس وقت آپ کے پاس ہے. اگر وہ چاہے آپ کی بیسک چیز آکسیجن ہی کیوں نہیں ہے آپ کے پاس، اور اس رب کا شکر ادا کر لیں، بو ڈاؤن کریں اپنے نیز کو اور اپنی روٹین بنا لیں اور امید نہ چھوڑیں. سب سے بہتر کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. وقت کی خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اچھا ہو یا یہ برا ہو، یہ گزر جاتا ہے. اور ہمیں ہر اندھیری رات کے بعد میرے رب نے روشنی رکھی ہے، اور اس روشنی کی امید رکھیں. اس وقت بھی اپنے جو کریٹر ہے اس کے ساتھ دعا کریں، دعا کے معاملات اپنے اللہ کے ساتھ بالکل کبھی بھی نہ چھوڑیں. میرے خیال میں ڈیپ بریتھ کریں، بریدنگ کریں، اور اپنی ایکٹیویٹیز کو پلیز میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں، چاہے وہ 1 دن کی زندگی بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ملی ہے، اس 1 دن کی زندگی کے اندر بھی اس کی ایک روٹین رکھیں اور یہ امید رکھیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ آپ کو اس مشکل میں سے نکال دے گا. کیونکہ ہر مشکل کا یا ہر بیماری کی پہلے شفا یا پہلے حل میرے اللہ نے بھیجا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو اس ایمان اور توکل کے ساتھ اس وقت کو گزار دیں. ہمارے پاس کووڈ کی اگزامپل موجود ہے، اس میں لوگوں میں انسرٹینٹی آ جاتی ہے، غصہ کیوس آ جاتا ہے، ہمارے بہت سارے معاملات ایسے زندگی میں آ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے. مگر راجیون اور شکر کریں، الحمدللہ کہیں جو آپ کے پاس ہے، چاہے وہ آپ کے پاس صرف اور صرف آپ کی سانسیں باقی کیوں نہیں رہ گئی ہیں. کوشش جاری رکھیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں کہ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، بالکل فرشتے نہیں ہیں. اور اپنے رب سے میرے خیال میں بو ڈاؤن کریں، نیز کو سرنڈر کریں اس اللہ کے آگے. اس سے خوبصورت اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اور اس بہت اہم سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے. آئی تھنک مینٹل ہیلتھ کانورزیشنز شوڈ ناٹ بی لمیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ڈے. ان چیزوں کو نارملائز کیجیے اپنے دوستوں کے بیچ میں، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں، اپنے امیڈیٹ گھر والوں کے بیچ میں، کہ اگر کوئی ذہنی دباؤ محسوس کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ پریشر ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے وہ راہیں، وہ دروازے کھلے رکھیے کہ وہ آپ کی مدد حاصل کر سکے یا آپ کو ریچ آؤٹ کر سکے. پاکستان